اقتصادی اس جنگ میں کامیابی کے لیے بہت سارے ماہرین آسٹریلیا کے، دوسرے ممالک کے، اس میں اکاؤنٹنٹ، وکیل، بزنس مین، بلڈر، ان کے ساتھ مل کے جو ایک پروگرام بنایا گیا ہے خصوصاً مومنین جو ہے پراچنار کے لیے، وہ یہ ہے، آپ نوٹ کریں ایک ایک چیز جو ہے۔ دیکھیے، پہلے آسٹریلیا میں جانے کے لیے جو تھا ویزا جو ملتا تھا، امیگریشن ہے، جس ویزے کے بعد وہاں کے سارے حقوق مل جاتے تھے، اس کے لیے $3 لاکھ حکومت نے رکھے تھے۔ لیکن اتنے چینی زیادہ آ گئے کہ اب تو وہ ملین $10 لاکھ سے بھی زیادہ مہنگا ہو گیا ہے، تو اب کوئی بیچارہ عام آدمی تو بہت مشکل۔ اب اس کا دوسرا طریقہ جو وہاں ہمیں مومنین نے بتایا، جو ماہرین ہیں، کہ اب کیسے مومنین کو لایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ آسٹریلیا کی پوری اقتصاد جو ہے، ان کا سارا کاروبار جو زمینداری پر ہے، یعنی یہی کھیتی باڑی، گوشت، وہ بھی زمین سے جو حیوانات کا بیچتے ہیں، اور گندم اور دودھ سب اس پر ہے، جب سے ان کی ساری اقتصاد اس پر ہے۔ تو لوگ جو ہیں چھوٹے چھوٹے علاقوں میں کام کرنے نہیں جاتے، جو گاؤں ہیں۔ اب انہوں نے وہ علاقے بتائے ہیں کہ ان علاقے میں آ کر اگر کوئی زمین آباد کرے یا مویشی کو حیوان پالے یا اس دودھ وغیرہ اس لیے کام جو کرے، تو ہم ان کو ویزا دیتے ہیں۔ اب اس لحاظ سے یہ بہت سارے علاقے ہیں جو الگ الگ جگہ پر۔ اب ہم نے یہ پروگرام یہ بنایا کہ اگر ہمارے مومنین وہاں پر زمین خریدیں گے تو انہیں یہ ویزا مل سکتا ہے۔ اور اب یہ جو ہم نے پروگرام ابھی اعلان کر رہے ہیں، اور پہلے بھی کچھ لوگوں نے کچھ باتیں سمجھی، کچھ نہیں سمجھی، اب ایک ایک چیز ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ مثلا ہم نے وہاں پہ یونٹ ٹرسٹ بنایا ہے۔ یونٹ ٹرسٹ وہاں کا بہت اچھا قانون ہے، ٹرسٹ ہے۔ اس میں قانون یہ ہے کہ اگر آپ ایک یونٹ خریدتے ہیں، یعنی ایک یونٹ کی قیمت مثلا $10,000 ہے، تو $10,000 میں آپ کو 10 ایکڑ زمین مل جائے گی، اور یہ ٹرسٹ خریدے گی، مل کے خریدے گی۔ وہ میں نے کہا کہ قومی حرکت ہے، یہ اجتماعی حرکت ہوگی تو ہم کامیاب ہو، اکیلے تو ہم نہیں ادھر کامیاب ہو سکتے، بہت مشکلات ہیں۔ تو اب ہم مل کے ایک ٹرسٹ بنایا ہم نے 100 ایکڑ زمین فرض کری لے لی، ایسے علاقے میں جہاں ویزا مل سکتا ہے۔ اب 100 ایکڑ زمین لے لی اور ہم نے یونٹ مثلا بیچنا شروع کیا، بھائی 10 ایکڑ زمین جو ہے اس کی قیمت ہے $10,000، ایک مومن نے $10,000 میں 10 ایکڑ زمین لے لی۔ اب یونٹ ٹرسٹ کا فائدہ یہ ہے کہ قانون ہے کہ کبھی بھی یونٹ جس نے خریدا ہے 10 ایکڑ زمین، اس کو نقصان نہیں ہونا ہے۔ نقصان پھر کس کو ہوگا؟ جو ٹرسٹی بنیں گے ان کو نقصان برداشت کرنا ہے، کوئی ٹرسٹی بنے گا نہیں۔ اس کا حل وکیلوں نے یہ بتایا کہ ٹرسٹ ایک کمپنی بنا دیں گے، کمپنی ایک بنے گی۔ وہاں قانون یہ ہے کہ اگر نقصان ہوتا ہے تو کمپنی جو ہے جا کے بینک کو کہتی ہے بھی ہم بینک کرپٹ ہو گیا، ہمیں نقصان ہو گیا، تو نقصان پھر کسی شخص کو نہیں ہوتا، بس کمپنی تباہ ہو جاتی ہے، لیکن ٹرسٹ کو نقصان نہیں ہوگا، ٹرسٹی کو بھی نقصان نہیں ہوگا، یعنی جس نے زمین خریدی اس کو کبھی بھی نقصان نہیں ہونا ہے۔ زمین میں تو نقصان ہے بھی نہیں، لیکن دوسرے بھی کاروبار اس میں یونٹ ٹرسٹ میں کر سکتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر ایک یونٹ آپ نے لیا، خدا نخواستہ اس کو کچھ ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، تو ٹرسٹ کا قانون یہ کہ اس کے بچوں کی دیکھ بھال بھی ٹرسٹ کرے گی۔ اگر یونٹ اس نے خریدا ہے، جس طرح مردہ فنڈ ہے اسی طرح یہ اس میں بھی یہ قانون ہے۔ اور دوسرا بھی یہ کہ اس میں فائدہ ہے کہ اس میں ٹیکس جو ہے بہت کم ہے، کیونکہ ہر چیز پہ وہاں ٹیکس بہت ہے۔ دبئی وغیرہ میں ٹیکس نہیں، وہاں ٹیکس بہت زیادہ ہے، سودی نظام بہت زیادہ ہے۔ لیکن یونٹ ٹرسٹ میں یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک یونٹ خرید لیا اپنے بچے کے نام پہ، 18 سال سے کم ہے اس کی عمر، تو اس پہ تو بالکل ٹیکس معاف ہے، اس کا یہ بھی فائدہ ہے۔ اچھا، اب فرض کریے زمین خرید لی گئی 100 ایکڑ، 10 مومنین نے مل کے زمین خرید لی 100 ایکڑ۔ اب اس میں ویزے بھی ملنے کا جو ہے چانسز ہے، کیونکہ ان ایریا میں خریدے جہاں ویزے بھی ملیں گے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ پھر 2 مومن آ گئے، 3 مومن آ گئے 10 میں سے جن کو ویزا مل گیا۔ اب وہاں پر یہ زمین اگر آپ کے پاس ہے تو گورنمنٹ جو ہے 18 مہینے قرضہ دیتی ہے آپ کو بغیر سود کے۔ اب یہ سہولت کسی ملک میں ہم نے نہیں سنی ہے، شاید کہیں ہو، لیکن آسٹریلیا میں بہت بڑی سہولت ہے۔ تو اس میں آپ 18 مہینے تک کوئی سود نہیں ہے، 18 مہینے تک تو اس سے آپ بہت کچھ کام کر سکتے ہیں، اور فصل بھی بہت اچھی لگا سکتے ہیں۔
اب یہ ہے کہ مومنین جو آئیں وہ اچھی محنت کریں تو وہاں اچھی فصل ہو، اور جو مومن نہیں آ سکتے ان کو وہاں پر وہ دفعہ بھیجا جائے گا اور پھر ان کے آنے کے لیے کوشش کی جائے گی، کیونکہ یہ جو 10,000 آپ دے رہے ہیں یہ ویزا کے لیے رقم کچھ بھی نہیں، ویزا تو فری میں ہو جائے گا، مگر جو اس کی ویزا کی فیس ہوتی ہے آفس وہ برداشت کرے گا، لیکن یہ قیمت 10,000 ویزے کی نہیں ہے، یہ زمین کی قیمت ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ $10,000 کوئی ویزے کی فیس ہے، نہیں، یہ زمین آپ خرید رہے ہیں اور اس کا سرٹیفکیٹ آپ کو جاری ہوگا، اور ویزا جو ہے وہ پھر وہ جو کمپنی ہے وہ اپلائی کرے گی، اس کے جو اخراجات ہوں گے وہ آپ کو بتائے جائیں گے کہ بھئی اتنا ویزا 200 300 400 جو وکیل کی فیس ہے وہ بعد میں، یہ زمین خریدی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسرا فائدہ اجتماعی حرکت کا یہ ہے کہ 100 ایکڑ زمین لے لی، اب ہم نے وہاں ٹماٹر کی فصل لگا لی، سکھ لوگوں نے پورے شہر آباد کیے ہیں، اسی اجتماعی انہوں نے قومی حرکت کی ہے۔ اس وقت امریکہ کا بادام کا بزنس پورا سکھوں کے ہاتھ میں ہے، اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ انہوں نے پورے شہر بسائے ہیں، بڑی عقل مندی سے، وہی کام ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ 100 ایکڑ زمین کے بعد آپ نے ٹماٹر لگایا، فرض کریے آپ نے ٹماٹر کا کارخانہ لگا لیا، کارخانہ جب لگایا اور دور دور ہے وہ زمین جو بھی سستی ہے دور ملے گی، آپ نے کہا ہم مزدور نہیں آتے، اب آپ گورنمنٹ سے کہیں گے ہمیں گھر بنانے دیں، 100 گھر بنانے تاکہ ہم کارخانہ ہمارا چلے۔ گورنمنٹ نے اگر 100 گھر بنانے کی اجازت دے دی تو 1 ایکڑ کی قیمت آپ کی تھی 10,000، لیکن جب وہ زمین ریزیڈینشل یعنی رہائشی زمین میں تبدیل ہو گئی تو خود بخود وہ کم سے کم 1 ایکڑ 5 لاکھ میں تبدیل ہو جائے گی۔ ایک تو یہ فائدہ سب کو ملے گا، اور پھر اور زیادہ ویزے بھی نکلیں گے۔ جب کارخانہ آپ نے لگایا تو کارخانے کے لیے پھر جتنا بڑا کارخانہ ہوگا اس سے اور ویزے نکلیں گے اور مومنین آئیں گے، اور پھر دوسرا اس میں فائدہ یہ ہوگا جو خطرات وہاں پر ہیں ان سے بھی تو بچانا ہی۔ آسٹریلیا آنے کا مقصد تو نہیں کہ آسٹریلیا آئے اس کا دین بھی چلا جائے، ایمان بھی چلا جائے، بچے بھی چلے جائیں، بیوی بھی چلے جائے اور بغیرت ہو کے واپس آ جائے پاکستان یا جہنم میں چلا جائے، یہ تو مقصد نہیں ہے۔ شمر تو فقط مثلا انسان شمر بن جاتا ہے اگر پیسہ صرف مقصد ہو، وہ انسان کا دین بھی رہے، ایمان بھی رہے، بچے تو انسان خوش ہے۔ اسی لیے وہاں جو لوگ جاتے ہیں ایسے اکیلے، کتنے لوگوں نے خودکشی کی ہے، کن کی بچیاں جو ہے کافروں سے شادیاں کر لی ہے، کتنے ان کی عورتیں جو ہے بڑے عزت دار لوگ، ایک بڑے عزت دار لوگ، میں کیا بتاؤں، ان کی بیویاں کافروں کے ساتھ بھاگ گئی ہیں، وہاں کام کچھ نہیں کر سکتے۔ آدھی رات کو کتنے لوگ ہمیں فون کرتے ہیں، ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں، وہ عورت رو رہی ہے رو رہی ہے رو رہی، بھائی بولو بس، مولانا میں عزت دار ہوں، میں کیا بتاؤں مولانا میں عزت دار، بولو بہن کیا مسئلہ ہے؟ کہا میری بیٹی 18 سال کی جوان ہے، 40 دن سے غائب ہے، بھاگ گئی ہے اپنے بدماش کسی یار کے ساتھ۔ اب بتائیے یہ انسان خوش رہے گا؟ اگر ارب پتی بھی ہو تو بھی وہاں ذلیل ہو جائے گا۔ تو صرف زمین خریدے نہیں، اس زمین میں سے جو بھی لوگ زمین لیں گے اس میں ایک حصہ ان کے لیے اسکول بنایا جائے گا، مسجدیں بنائی جائیں گی، اور ان کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے گا۔ ایسے جائیں گے تباہ ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں رہے گا، نہ دین نہ ایمان، آہستہ 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 وہ بالکل ملک۔ انگریز گورے خود کہتے ہیں کہ تم وہاں جتنی کوشش کر لو، مسجدیں بنا لو، امام برگا، تیسری نسل ہماری ہے، تیسری نسل جو تمہاری ہوگی وہ کافر بن جائے گی۔ لیکن مسلمانوں نے شکست دی ان کو اپنے اسکول بنا کر، اسکول کے بغیر رہنا اصل علماء کا فتویٰ ہے وہاں جائز ہی نہیں ہے کہ اسکول میں آپ کے بچے جائیں گے ان کو ڈانس سکھاتے ہیں، ان کو وہی وہاں کا قانون ہے، اور ان کو گانا سکھاتے ہیں، میوزک سکھاتے ہیں، ننگے ہو کے وہ نہانے کا بھی اسکول میں قانون ہے کہ لڑکی لڑکا کٹھے جو ہے نا وہ سوئمنگ کریں گے۔ اب وہ بے غیرت انسان بنے گا، وہ آسٹریلیا میں جا کے کیا کرے گا؟ ہاں اس کی تو اسکول لازم ہے۔ یہ زمین جو آپ لیں گے اس میں پہلا مرحلہ اسکول ہوگا۔ اگر ہم اجتماعی سارے مل کر، ساری انجمنیں، سارے علماء، ہمارے پیش نماز صاحب سارے مل کے ہم اسکول، پہلا مسئلہ اسکول بنانا ہے تو ہماری نسل تباہ نہ ہو، ہماری غیرت ختم نہ ہو۔ یہ جانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو وہ تو غرق ہونے سے بدتر ہے کہ اس کی بیٹی بھی چلی جائے، بیوی بھی چلی جائے، خود بھی جہنمی ہو جائے۔ تو یہ جو زمین لیں گے یہ ٹرسٹ جو ہے پیرنٹ کا اسکول بنائے گا، ان کے بچوں کی تعلیم تربیت۔ ان گورنمنٹ کے اسکول میں اب بچے جا رہے ہیں، ان کا کوئی بھی حال نہیں ہے، ہزاروں وہاں پر مشکلات ہیں جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک کوئی ماں بن جاتی ہے، کوئی باپ بن جاتا ہے، وہاں جا کے لوگ باپ بدل دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بے غیرتی کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کو، پاکستان والوں کو تو پتہ ہی نہیں، وہ صرف ڈالر دیکھ رہے ہیں، لوگ وہاں جا کے باپ بھی بدل دیتے ہیں، وہ جناب کوئی ڈیڈی بن جاتا ہے، کوئی ممی بن جاتا ہے۔ یہ وہاں کے قانون ہے، وہاں تو غیرت ہے ہی نہیں، غیرت تو ان کے ڈکشنری میں بھی نہیں کہ غیرت کیا چیز ہے۔
تو یہ سب ٹرسٹ کام کرے گا، اسکول، مسجد، امام بارگاہ، جیسے سکھوں نے کیا، جو سکھ وہاں پر بھی داڑھی رکھتے ہیں، وہاں پر پگڑی پر، یہ غیرت مند ہے، حالانکہ مسلمان نہیں ہے، وہ اپنے اپنے بچوں کو حفاظت سے رکھتے ہیں۔ لیکن مسلمان ہو کے پیسے کی تو اس کا تو پھر کچھ فائدہ نہیں ہے جانے کا، ہاں بھوکے رہے، عزت سے رہے۔ تو یہ قومی حرکت ہے۔ اب پھر 3 گروپ ہم بنائیں گے۔ ایک جو لوگ جن کے پاس پیسہ ہے، 10-20 ہزار وہ زمین خرید لیں، زیادہ تعلیم نہیں ہے، صرف پیسہ ہے۔ لیکن جن لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہے، تعلیم بھی ہے، وہ زمین میں پیسہ نہیں لگائیں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ ایکسپورٹ امپورٹ کریں گے، یعنی تجارت کریں گے۔ اس کا ویزا بھی مل سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تجارت کا ویزا کوئی مشکل نہیں، ہم نے ابھی کئی 5-6 کمپنیاں بھی بنائی ہیں۔ مگر اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک گروپ کو ہم آسٹریلیا اگر بھیجیں گے تو ایک گروپ جو ہے ہانگ کانگ میں، ہانگ کانگ کا ویزا آسان ہے۔ اب یہ ہانگ کانگ کو شاید آپ لوگوں کو نام بھی نہیں سنا ہو، اس وقت ہانگ کانگ جو ہے وہ سب سے زیادہ دنیا میں بزنس کا، تجارت کا مرکز ہے۔ کیوں؟ یہ اب چین کا حصہ ہے، مگر قوانین اس وقت وہاں برطانیہ کے، یہ چین سے ملا ہوا ہے۔ اس وقت اس سال جو ہے نا، چین نے مثلا 8 سے 11 ٹریلین یعنی خرب کا کاروبار کیا ہے، بھیجا ہے مال۔ امریکہ نے ایک خرب 1 ٹریلین بھی نہیں کیا ہے۔ یعنی آج پوری دنیا میں چین کا ہے، پورا آسٹریلیا میں چین کا مال ہے۔ اور یہ جتنا مال جاتا ہے کہاں سے جاتا ہے؟ ہانگ کانگ سے جاتا ہے۔ تو ہانگ کانگ میں انگلش جانتے ہیں، وہاں چین میں تو چینی چلتی ہے۔ لہذا ایک گروپ جو ہے مومنین کا، وہاں ویزا بھی آسان ہے، اس کا بھی ہم نے وہاں بندوبست کیا ہے، مومنین سے بات کی ہوئی ہے، کمپنی بھی ہم نے بنائی ہے، آسانی سے ویزا ملے گا، چھوٹی سی، زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ یہاں سے مال بھیجیں گے، دوسرا گروپ بھی مومنین پارا چنار کا وہ ہوگا آسٹریلیا میں، یہ ان کو وہاں سے مال بھیجیں گے، وہ ان سے مال لیں گے، دونوں طرف، کیونکہ چین میں بےمانی بہت ہے، اگر اپنا آدمی دکھاتے ایک ہیں، بیچتے دوسرا ہے۔ تو اب ایک گروپ ہمارا جو ہے مومنین کا، وہ جائے گا کہاں پر؟ وہ جائے گا آسٹریلیا میں، اور ایک جائے گا ہانگ کانگ میں۔ یہ آپس میں تجارت کریں گے۔ جب تجارت کریں گے تو ایک کمپنی آرام سے 4-5 بندے کو بلا بھی سکتی ہے، اور اس میں ان کا فائدہ بھی ہوگا۔ نوکری میں اتنا نہیں بھیجتا، حدیث میں بھی ہے کہ 90% رزق جو ہے وہ تجارت میں، بالکل صحیح ہے۔ جو رزق ہے وہ اصل تجارت۔ ہمارے لوگ چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، ٹیکسی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اس میں کوئی بچتا نہیں ہے، وہاں ٹیکس بہت ہے، لہٰذا یہ تجارت۔ تو اس میں ہمارا نیٹ ورک بنے گا۔ اور دوسرا جو گروپ ہے ہمارا، خود چائنا میں بھی الحمدللہ، ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا، روایتوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اصحاب ہیں سب سے زیادہ قم سے ہوں گے، اور قم کے بعد جو ہے نا وہ چین کا نام ہے کہ چین سے ہوں گے۔ ہم حیران تھے کہ چین میں تو مومن ہے نہیں، لیکن اب جب ہم چین میں گئے تو ہم نے دیکھا کہ چین میں واقع ایسے مومن ہیں جو ہمارے پاکستان کے شاید بہت سارے مومن سے بہتر ہو، تقویٰ میں، پرہیزگاری میں۔ 10,000 کے قریب وہاں شیعہ، کیونکہ وہاں پر یہ گندگی نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں یہ انٹرنیٹ میں یہ جناب یوٹیوب کھلا ہوا ہے، گندی فلمیں ہیں، ہالی ووڈ کا اثر ہے، بالی ووڈ کا۔ چین بالکل اس طرح جیسے 60-70 سال پہلے پاکستان میں کوئی گندگی نہیں تھی، کیونکہ وہاں کمیونسٹ، سوشلسٹ نہیں، یہ یوٹیوب بھی بند ہے، یہ ساری گندگی بند ہے وہاں پر۔ اس کی وجہ سے بھی، اور ویسے بھی وہ مومنین بڑے ہی متقی پرہیزگار مومنین ہیں، مگر بیچارے جو ہے وہ تعلیم میں بھی پیچھے ہیں اور تجارت میں بھی پیچھے ہیں۔ تو اب اگر مثلا ہم ایک رابطہ ان سے پارا چنار کے اور چین کے مومنین سے ہو جائے کہ آپس میں رشتہ داریاں ہو جائیں، کچھ ہو جائے، تو اس میں بہت بڑا فائدہ، کیونکہ اب پوری دنیا میں تجارت چین سے، تو اس میں مثلا ہانگ کانگ سے بھی کم، ابھی 40 مومن گلگت سے گئے ہیں جنہوں نے وہاں شادیاں کی ہیں، اور بہت اچھا کاروبار ان کا چل رہا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر ہمارا رابطہ ہو جائے گا چین کے مومنین سے، تو تجارت میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پھر ان کو رہنے کی وہاں اجازت مل جاتی ہے، وہاں مومن بغیر رشتہ داریوں کے 1 سال کا ویزا مل جاتا ہے، کمپنی وہاں کھول سکتا ہے۔ ورنہ چین میں اگر کوئی کمپنی کھولے، اگر وہ چینی نہیں ہے، تو اس کا خرچہ بہت زیادہ ہے، $30,000 تقریباً سال کا خرچہ ہے، تو بہت بڑا خرچہ ہے۔ لیکن وہاں ان مومنین سے ہمارا رابطہ ہے، وہ انشاءاللہ وہ مدد کریں گے، ان کی بھی مدد ہو جائے۔ وہ بیچارے تعلیم میں پیچھے ہیں، اور وہ بیچارے جو ہے تجارت میں بہت پیچھے ہیں، انگلش نہیں آتی۔ تو اب میں نے یہ کہا 3 گروپ ہیں ہمارے بن گئے۔ تو ایک گروپ ہم مومنین کا بھیجیں گے جن کو ویزا مل گیا آسٹریلیا کا، جن کو مل گیا ہانگ کانگ کا، اور جن کا چائنا میں تو ویزا آرام سے پاکستانیوں کو مل جاتا ہے، 1 سال کا مل جاتا ہے، اور آرام سے پاکستان کے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اور اتنی رقم دینے کی ضرورت نہیں ہے۔
تو یہ ایک نیٹ ورک بنے گا، اس طرح سے ہم اس جنگ جیت سکتے ہیں اور ہم بہت اقتصادی طور پر کامیاب ہو سکتے ہیں اور اپنے دین ایمان کو بچا سکتے ہیں۔ اکیلے جانے میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ دیکھیے ایک لکڑی یوں اکیلی اس کو توڑ دیں گے، اگر 10 لکڑیاں اسے آپ توڑ نہیں سکتے۔ اگر پوری ملت جو ہے مل کے حرکت کریں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ جب ہم آئے تھے آپ کی خدمت میں پارا چنار میں، تو ہمارے قبلہ مولانا پیش نماز کو اگر یاد ہو تو اس زمانے میں ہمارے پہلے قبلہ بزرگ جو انتقال کر کے خدا ان کی رحمت فرمائے، ان سے تو ہم نے بات نہیں کی تھی۔ ہمارے جو اس وقت قبلہ ہمارے دوست ہیں بزرگ ہیں، ان سے میں نے کہا تھا کہ اگر سب لوگ ہمارے دبئی جا رہے ہیں، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں کہ افریقہ میں اس سے زیادہ کما سکتے ہیں اور بہت آسانی سے کما سکتے ہیں، وہاں کا پاسپورٹ بھی لے سکتے ہیں۔ دبئی میں 60 سال بھی رہیں، آپ کا کوئی حق نہیں ہے، جب چاہیں وہ آپ کو نکال دیں گے۔ مگر افریقہ میں ہمارے مومنین، پورا ہمارے مومنین کا کنٹرول ہے۔ میں نے کہا تھا مڈاگسکر میں جو ہے، مثلا ایک ہمارا دوست ہے، اس کی اکیلے کی زمین جب 40,000 ایکڑ، یعنی 40,000 ایکڑ سمجھے آدھا پارا چنار غیر آباد پڑی ہوئی ہے۔ وہ مثلا ہم ان سے بات کر سکتے ہیں، ہمارے مومن آباد کریں گے، آدھا تمہارا نفع آدھا ہمارا۔ اور اسی کی زمین میں یہ ڈائمنڈ بھی نکلتے، ایک پتھر کی قیمت $40,000 ہے، وہ بند پڑا ہوا ہے اس کا، وہ بھی ہم کام کر سکتے ہیں۔ کیونکہ لبنانی جو مثلا یہ کامیاب ہوئے ہیں، لبنانی نے جو شکست دی ہے، لبنانی مومن کیوں کامیاب ہوئے ہیں، حزب اللہ کیوں کامیاب ہے؟ ان کے اکثر مومن پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں، جتنے مومن لبنان میں اس سے زیادہ لبنانی باہر ہے۔